اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258۔ علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الالذی طرف اس کی جس نے حاجہ جھگڑا کیا، ابراہیم سے، فی ربہ اس کے رب کے بارے میں، ان کے آتاہ اللہ الملک اللہ نے اسے بادشاہت عطا کی، اس جب کالا کہا ابراہیم نے، ربی الذی میرا رب وہ ہے جو یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ موت دیتا ہے۔ کالا اس نے کہا، انا میں، احیی میں زندہ کرتا ہوں، وامیت اور میں موت دیتا ہوں۔ کالا کہا ابراہیم نے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ، یاتی لاتا ہے، بالشمسی سورج کو، من المشرقی مشرق سے، فاتی پس تم لے آؤ، بہا اسے، من المغربی مغرب سے، فبہت الذی پس حیران رہ گیا وہ جس نے کفر کفر کیا تھا، واللہ اور اللہ، لا یہدی القوم الظالمین نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام، غلط اور درست قرار دینا اللہ رب کائنات کا ہی کام ہے۔ دنیا کے لیڈر اور بادشاہ دنیا تو بنانے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ حق اور سچ کا تو انہیں بھی پتہ ہوتا ہے، خواہ مانے یا نہ مانے، لیکن یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں لیڈر اور بادشاہ کہ سب اختیارات ہمارے پاس ہیں، ہم جو چاہیں کریں، جس چیز کو چاہیں غلط قرار دے دیں اور جس چیز کو چاہیں درست قرار دے دیں۔ یہی غلط ہے کہ خدائی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لینا، یہی طاغوت ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ وہ کسی چیز کے جائز یا ناجائز، حرام یا حلال، غلط یا درست ہونے کا فیصلہ دے، یہ اللہ کا حق ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ جس بھی لیڈر نے، بادشاہ نے، عہدیدار نے اللہ کے اختیارات پر اپنے اختیارات کو ترجیح دی، اللہ کے قانون میں اپنی مرضی چلائی، اللہ کے قانون کو بدلنا چاہا، وہی طاغوت ہے، وہی فرعون ہے، وہی نمرود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ار کے شہر میں ہوئی، جو عراق کا شہر تھا۔ وہاں نمرود کی بادشاہت تھی۔ جیسے فرعون نے مصر میں اپنی سیاسی بادشاہی اور خدائی کا دعویٰ کیا تھا، ایسے ہی نمرود نے بھی دعویٰ کیا تھا۔ اس آیت میں فرمایا کہ کیا تم نے اس شخص یعنی نمرود کی طرف دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دے رکھی تھی، دنیا میں اسے مقام اور مرتبہ دے رکھا تھا، جس کی بنا پر وہ سرکش ہو گیا تھا اور خود کو ہی خدا سمجھ بیٹھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی اور فرمایا کہ میں تو اس الہ کو مانتا ہوں، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، نمرود کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ نمرود طاغوت تھا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کی بجائے کہتا تھا کہ یہ صفات تو میرے میں بھی ہیں۔ اس نے جیل سے 2 قیدی منگوائے، ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہا کہ میں بھی جس کو چاہتا ہوں زندہ چھوڑ دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں موت دے دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم الہ ہو تو اس کو مغرب سے لے آؤ۔ تو اس مثال کو سنتے ہی وہ شخص جس نے کفر کیا حیران رہ گیا، کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ کائنات بنانے، کائنات کا نظام چلانے میں میرا کوئی اختیار نہیں، میں ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ پتہ تو تھا لیکن سرکش تھا، ماننے کو تیار نہ تھا۔ وہ لاجواب تو ہو گیا لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کے لیے ہدایت کی طلب اور عاجزی ضروری ہے۔ جو عاجز ہی نہ ہو، ہدایت لینا ہی نہ چاہے، دلائل سن کر بھی نہ مانے اور اکڑ جائے، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔